اور اس کے علاوہ یہ جو خوارزم شاہی حکومت تھی وہ یہاں پر تھی، ٹھیک. یہ جو علاقہ ہے یہ ہندوستان سے اوپر یہ علاقہ اور یہ پورا علاقہ یہاں تک مطلب یہ ایران انہی کے انڈر میں آ گیا تھا، ٹھیک. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ایران، ترکمانستان، ایران بھی یہ افغانستان میں بھی تھے کیا؟ ایران بھی آ جاتا تھا. جی پورا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا. اس وقت یہ کیا ترکستان کہلاتا تھا، اس وقت یہ افغانستان تھا نہیں. تو پورا ان کا جو قبضہ تھا، جتنے علاقے پہ سلجوقی حکومت تھی ان سب کو آگے چل کے انہوں نے کیا کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا. اور بغداد تک ان کی کیا ہے ایک طرح سے پاور کا اثر پہنچ چکا تھا. خلیفہ بھی کیا تھا، ایک طرح سے بے بس ہو گیا تھا. اور خلیفہ کا یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت قائم ہوئی تو اس نے کیا کیا، خلیفہ کو اپنے انڈر میں کر لیا، چاہے وہ سلجوقی ہو، چاہے وہ سامانی ہو، چاہے وہ طاہری ہو. کٹ پتلی بنا لیتے تھے. جی کٹ پتلی بنا لیتے، ایک طرح سے خلیفہ پپیٹ ہو جاتے تھے. تو اس دور میں بھی یہی ہوا تھا. اور اس دور میں تو خلیفہ نے غلطی کر دی تھی، اس نے سلجوق ڈائنیسٹی کو کمزور کرنے کے لیے ایک حکمراں تھے ان کو کیا ہے سپورٹ کر دیا کہ تم ان سے جنگ کرو، ان کو شکست دو. اور اس نے کیا ہے شکست دینے کے بعد خلیفہ کو کیا ہے اپنے کنٹرول میں کر لیا. تو یہ ان سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی. تو اب شروع کرتے ہیں کہ خوارزم شاہی حکومت کب قائم ہوئی اور کیسے قائم ہوئی. خوارزم شاہی حکومت کا پورا ٹائم پیریڈ 1077 سے شروع ہو کر 1231، 1077 سے لے کر 1231 اتنی لمبے زمانے تک کی حکومت قائم رہی. اس کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام ہے انوشتگین. کیا نام بتایا آپ نے؟ انوشتگین ANUSTEGIN. یہ انوشتگین جو تھے یہ ملک شاہ کے دربار کے غلام تھے اور کپ بیئرر یعنی ایک جو ہوتے نہیں برتن بادشاہ کے سامنے اگل بغل کچھ لوگ ہوتے ہیں نوکر، کوئی گلاس لے کے کھڑا ہے، کوئی کچھ لے کے، تو اسی طرح سے یہ بھی تھے. لیکن بعد میں ملک شاہ نے اپنے زمانے میں 1077 میں انوشتگین کو خوارزم کا جو علاقہ تھا وہاں کا گورنر بنا دیا. ٹھیک ہے، خوارزم کے علاقے کا گورنر بنا دیا تھا انوشتگین کو ملک شاہ نے 1077 میں. تو یہیں سے ایک طرح سے ان کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے. شروع میں یہ لوگ کیا ہے ایز اے گورنر رہے، لیکن جب پاور بڑھتی گئی تو پھر یہ لوگ کیا ہو گئے باقاعدہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. ان کا جو پورا ریجن تھا، جتنے ریجن پر یا علاقوں پر انہوں نے حکومت کی، اس میں وہ سینٹرل ایشیا، ایران، یہ سب کیا ہے علاقے آتے ہیں. اب سلجوق حکومت جب کمزور ہو گئی تھی اور سنجر پہ جو ملک شاہ کے بیٹے تھے یہ حکمراں بنے. 1141 میں ان کی جنگ ہوئی ایک چائنیز ڈائنیسٹی سے، چائنیز حکومت سے آپ کہہ لیں، جس کا نام تھا کرا کٹائی، اور اردو میں لکھا ہے قرا خطائی، قرا خانی حکومت جو کہا جاتا ہے. تو 1141 میں سلجوق کی ان چائنا والوں سے جنگ ہوئی جس میں یہ لوگ یعنی سلجوق ہار گئے. تو ہارنے کے بعد جو خوارزم کا علاقہ تھا ان سب پہ ان چائنا یا کرا خطائی جو حکومت تھی اس کا کیا ہو گیا ہولڈ ہو گیا. کوئی کچھ پوچھ رہا ہے؟ اس کے بعد آگے چل کے سنجار کی 1157 میں ڈیتھ ہو گئی. 1157 میں
संजार जो मलिक शाह का बेटा था उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ के बाद जो ख्वारिज़म शाह हुकूमत थी उसमें जो बादशाह था अलाउद्दीन तर्किश इसने क्या है ईरान में आके दखल अंदाजी शुरू कर दी और ईरान में एक तरह से अपनी हुकूमत कायम करने का इसने आगाज कर दिया। मलिक शाह नाम का बादशाह सल्जूक में भी गुजरा है क्या? सल्जूकी की तो मैं बात कर रहा हूँ कि सल्जूकी मलिक ख्वारिज़म शाह, शाही। जी जी जी, मुझे लगा ख्वारिज़म शाही चल रहा है। नहीं नहीं, ये जो जी अनुष्तगीन थे ये मलिक शाह जो सल्जूकी थे उन्हीं जी के गुलाम थे और मलिक शाह सल्जूकी ने ही इनको गवर्नर अपॉइंट किया था ख्वारिज़म के इलाके का। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। जी। और फिर आगे चल के खलीफा अन्नासिर, अब्बासी खलीफा अन्नासिर, इसने क्या है एक रूलर था ख्वारिज़म का तकश, TAKASH, अलाउद्दीन तकश या टकश इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको क्या है उभारा कि आप क्या कीजिए, जो ईरान में सल्जूकी हुकूमत थी, सल्जूक ऑफ ईरान है ना, जिसको किरमान कहा गया है, तो उनको क्या है अटैक करने पर उभारा खलीफा अन्नासिर ने, किसको, तकश को। चुनांचे तकश और तुगरिल थर्ड जो उस वक्त किरमान के बादशाह थे सल्जूक तुगरिल थर्ड, तो इन दोनों के दरमियान जंग हुई 1194 में। 1194 में तकश और तुगरिल थर्ड के दरमियान जंग हुई जिसमें तुगरिल को डिफीट हुई, तुगरिल हार गए और इस तरह से ये जो इलाका था ईरान का वो क्या है सल्जूकियों के कब्जे से निकल गया, सल्जूकियों का खात्मा हो गया यहाँ पर। सल्जूकियों को ख़त्म करने के बाद तकश जो था उसने अपने आप को समेटा नहीं, ऐसा नहीं कि वो हरा के वापस चला गया, बल्कि उसने वहीं पर कॉइन पे अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया सिक्के पे और अपना लक़ब और टाइटल सुल्तान क्या है यूज़ करना शुरू कर दिया। और उसने जो है कोशिश किया कि बगदाद में एक सेकुलर पावर या सेकुलर हुकूमत कायम कर ले, यानी सल्जूकी हुकूमत को ख़त्म करने के बाद उसने बगदाद पे क्या है अपना कब्जा अपना होल्ड जमाना चाहा। 1200 में ख्वारिज़म शाह का जो हुक्मरान बना अलाउद्दीन मोहम्मद, ये जो है ख्वारिज़म शाह का सबसे बहादुर सबसे सुनहरा दौर इसका दौर शुमार किया जाता है, अलाउद्दीन मोहम्मद का दौर 1200 से 1220 तक। 1200 से 1220 तक इसने क्या है इस हुकूमत को काफ़ी बड़े इलाके में फैला दिया और इस हुकूमत का जो बॉर्डर था वो एक साइड इंडिया से उसने टच कर दिया और दूसरी साइड अनातोलिया यानी तुर्की तुर्की से क्या है टच कर दिया। यानी इसके दौर में जो हुकूमत थी ख्वारिज़म शाही छोटी हुकूमत थी वो अब क्या है एक्सपैंड हो गई और इसका लेंथ क्या है इंडिया और अनातोलिया तुर्की की साइड बढ़ गया। 1210 1210 1210 में इसने ईरान का एक बड़ा इलाका, इसी तरह सेंट्रल एशिया का जो इलाका बुखारा है और समरकंद है इसको भी क्या है अपने कब्जे में ले लिया। बुखारा और समरकंद और इसी तरह ईरान का एक बड़ा हिस्सा क्या है 1210 में इसने अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। 1214
1214 میں اس نے غزنہ کو کیا ہے سیز کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ ارادہ کیا یا اس کا یہ پلان تھا کہ بغداد میں عباسی خلافت کو ختم کر کے ایک علوی خلافت قائم کرے، یعنی وہ ایک علوی خلافت بغداد میں قائم کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور خوارزم شاہ کا ایک بڑا ہاتھ ہے عباسی حکومت کو ختم کرنے میں، عباسی حکومت کا جو زوال ہوا اس میں خوارزم شاہ کا ایک بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ جب اس نے بغداد پہ اپنا ہولڈ جمانا چاہا اور عباسی خلیفہ کو اپنے انڈر میں کرنا چاہا، تو عباسی خلیفہ الناصر جو تھا اس نے 1216 میں چنگیز خان سے کیا ہے ہیلپ لی، چنگیز خان سے 1216 میں ہیلپ لی۔ سر کیا نام بتا کس نے علاء الدین، یہ خوارزم شاہ کا جو حکمراں تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علوی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا عباسی خلافت کو اوورتھرو کر کے، اور اسی سے بچنے کے لیے عباسی خلیفہ الناصر اس نے چنگیز خان سے 1216 میں ہیلپ لی، یعنی اس سے مدد مانگی۔ اور اس وقت کیا ہے یہ جو منگولین تھے، جو چنگیز خان کی ایک فورس تھی، اسی وقت کیا ہے نئی نئی عروج پا رہی تھی، رائز ہو رہی تھی، اور ایک بڑی تعداد تھی جو بالکل وحشی لوگ تھے، جس میں جو جس سائڈ جاتے ادھر کیا ہے صرف لاشیں اور خون ہی نظر آتا۔ تہران جو ایران کا ایک بڑا شہر تھا اس وقت، بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ تھی۔ چنگیز خان نے جب اٹیک کیا ہے تو اٹیک کے بعد صرف 40,000 لوگ وہاں پر بچے تھے۔ یہ تو میں نے ایکسٹرا ایسی بتا دیا ہے۔ خیر، جب چنگیز خان سے ہیلپ لی الناصر نے، تو علاء الدین جو تھا وہ اس بڑی فورس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکا، اور وہ کیا ہے بھاگ گیا۔ بھاگ کے جو کیسپین سی ہے اسی کے آئی لینڈ میں اس نے پناہ لی، اور پھر وہیں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔